السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان ڈیجیٹل چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ نے اب پڑھ لیا ہوگا، سب کو پتہ چل گیا ہے پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی، کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل آفیشلی اب پروسیڈ کر دیا. یعنی اب آئی ایس پی آر نے آفیشلی ایک پریس ریلیز دے دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس میں ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ فیض حمید نے کس کس کو اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے، کیونکہ فیض حمید کو ڈیورنگ دا کورٹ مارشل یہ ان کو رائٹ ہوگا کہ وہ سویلین ڈیفینس لائر جو ہے وہ اپنا خود انگیج کر سکتے ہیں. انہوں نے کر لیا ان کو. اور کورٹ مارشل کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی سمپل، کہ 4 قسم کے کورٹ مارشلز ہوتے ہیں پاکستان آرمی کے اندر. یعنی سارے جو ہیں وہ ایک نوعیت کے نہیں ہوتے ہیں. جیسے سمری کورٹ مارشل میں اور کورٹ مارشل جنرل میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کورٹ مارشل جنرل ہو رہا ہے فیض حمید کا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں، جنرل فیض حمید ایک کور کمانڈر تھے. جنرل فیض حمید DG ISI تھے. تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی خبر ہے، خاص طور پہ ان ممالک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن سے فیض حمید نے بطور DGC اور DG ISI انٹریکٹ کیا، ان سے بات چیت کی یا ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں کوئی ایکسرسائزز وغیرہ میں حصہ کر لیا، کانفرنسز میں یہ وہ. تو اس سے افیکٹ تو بڑے لوگ ہوں گے. لیکن مجھے صبح سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جب سے یہ خبر آئی ہے کہ کیا رائے ہے، کیا ہوگا. تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مجھے بالکل کلیئر ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے. جنرل فیض حمید کو اس میں جو الٹیمیٹ پنشمنٹ ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت جو ہے وہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کو 20-25 سال قید کی بھی سزا ہو، کہ وہ بھی سزا ہو. اور پھر وہ یہ ہے کہ کون سی پریویل کرتی، میرا خیال ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ان کو ہر حال میں ملے گی. اس کی وجہ ہے کہ فوج میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹالریبل نہیں ہوتی ہیں. اور یہ کئی لوگوں کو بڑا چھوٹا چھوٹا سا الزام لگے گا، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فوج میں اگر آپ کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگ جائے کہ آپ میس میں آپ فرض کریں لڑکی کو لے آئے ہیں، یا اس طرح کی کو آپ نے حرکت کر لیا، یا آپ شراب کے نشے میں ہیں، یا گاڈ فوربڈ اینی تھنگ ایلس، تو کوئی بچت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا اور پکڑا گیا تو کوئی نہیں، میں نکل جاؤں گا، میرے بڑے دوست ہیں، یہ وہ، فوج میں کوئی بچت نہیں ہے ان چیزوں کی جو کیریکٹر کے اوپر آتے ہیں. تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ فیض حمید اب بچ جائیں گے تو وہ پھر دیٹ پرسن از لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. آپ دیکھیں فیض حمید کو کب پکڑا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو پکڑے ہوئے، اور اس پہ کتنی انکوائری ہوئی ہوگی. جب پکڑا ہے اس کے بعد اناؤنس کیا انہوں نے کہ جناب ہم نے ایک کور کمانڈو کو، سابق کور کمانڈو کو، سابق DG ISI کو حراست میں لے لیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ پبلک انٹرسٹ ہوگا، نیوز ویلیو ہے اس کی، پوری دنیا میں کورٹ ہوگا یہ. تو اب اس کے بعد تب سے لے کے اب تک اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کورٹ مارشل نہیں ہوا تھا. لوگ آلموسٹ بھولنا شروع ہو گئے تھے کہ ایک بندہ فیض بھی تھا، سوائے اس کے کہ جب بانیہ PTI کا ذکر ہوتا تھا یا PTI کو فیض حاصل ہونے کی بات ہوتی تھی تب جنرلی لوگوں کو یاد آتا تھا. لیکن اتنے عرصے میں اب میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا ایویڈنس ہے وہ فول پروف ایویڈنس ہے. اور وہ فول پروف ایویڈنس تھا تب بھی اب انہوں نے اس کی پروسیڈنگز کی، کیونکہ یہ صرف ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا. اس کے بعد اپیل کے لیے یہ جو ملزم ہے یا جب اس کو مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو رائٹ ہوگا کہ سویلین کورٹ میں بھی جائے گا، یہ ہائی کورٹ میں جائے گا، یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اپیل لے کر. تو کیس ہر جگہ کھلے گا اور سب کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہوا ہے اس کیس میں، کیا کیا الزام لگا ہے، کیا کیا ایویڈنس ہے، کیا کیا پروف ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ویری فول پروف کیس جو فیض حمید کے اوپر ہے. اور مجھے اس چیز کا خیال آ رہا ہے، جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا، ابھی میں ریکارڈنگ کرنے سے پہلے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں اس میں کیا بات بتاؤں. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میں فیض حمید کو پرسنلی جانتا ہوں. میں ان کو کئی دفعہ میں ملاقات بھی کر چکا ہوں، کئی میٹنگز میں بھی ان کے ساتھ میں بیٹھ چکا ہوں، آرمی ہاؤس میں بھی، ویسے بھی. اور بہت کم آپ نے زندگی میں اتنے ایروگنٹ اور مغرور لوگ دیکھے ہوں گے جتنا کو فیض حمید تھا.
اور اس کے لیے تو جتنے مرضی سخت الفاظ استعمال کریں وہ کم ہوں گے۔ اب میں زیادہ الفاظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ ایک آدمی اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اب اس صورت میں تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن جب وہ حاضر سروس تھے اور یونیفارم میں تھے اور ڈی جی آئے تھے، لوگ گواہ ہیں اس کے، خود فوجی کئی گواہ ہیں کہ میں نے تب بھی اس کو کہا تھا کہ ایک دن تم مرو گے اور یہ تمہارا غرور جو ہے یہ تمہیں لے کر بیٹھے گا، اور ایونچولی وہی ہوا۔ فیض حمید پہ ایکچولی جو الزامات تھے اور جن کی تحقیقات شروع ہوئی، وہ اسلام آباد میں بننے والی ایک سوسائٹی ہے، ٹاپ سٹی سوسائٹی کے مالک نے ایک پٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں جا کے، اور نے کہا کہ 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے مجھے اغوا بھی کیا، حبس بے جا میں رکھا، دہشت گردی کی، ہم سے پیسے لیے، رقم بٹوری، میرے پر تشدد کیا، میرے گھر والوں کے پر تشدد کیا۔ تو سارے لوگ یہی کہتے تھے کہ یار جنرل ہے، آئی ایس آئی کا ہیڈ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ لیکن بہرحال اوپر اللہ بھی ہے، ہم سب کے اوپر اللہ ہے۔ جتنا مرضی بڑا کوئی کوبرا ہو، جتنا مرضی بڑا کوئی اپنے وقت کا فرعون ہو، تو اوپر ایک خدا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے ساروں کو۔ اور پھر ایونچولی وہ رپورٹ آ گئی اور پھر 9 مئی کے اندر اس کا نام آ گیا، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ 9 مئی پلان کیا اس نے پلان کیا کہ جی ایچ کیو پہ کیسے حملہ ہونا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ کیسے حملہ ہونا ہے، بیسس کے اوپر کیسے حملہ ہونا ہے، بیکاز اس آدمی کو انسائٹ پتا تھی کہ کون سی جگہ پہ کتنی کوئی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چلے جاتے ہیں اور آپ فرض کریں آپ کسی ایک ایم عالم جیسے ہیرو کا یا کسی اور ہیرو کا اگر آپ مجسمے کو اگر آپ اٹیک کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، تو آپٹکس تو اس کے بہت بڑے ہیں اور خوفناک ہیں، لیکن اس کا ڈیفینس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جنا ہاؤس میں آ جائیں تو لوگوں کو خیر سینٹریز نظر آتے ہیں 2 4 5، لیکن اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کتنے سینٹری ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ان کی کیا فائر پاور ہوتی ہے اور کیا آرڈرز میکسیمم دیے جا سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے کہ 200 لوگوں کو گولی مار کے لٹا دو یہاں پہ نیچے۔ تو اس نے پورا ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا۔ اب پلان کیا تھا اس نے عمران خان کے آرڈرز پہ، یہ آبویسلی اس پہ عمران خان نے کلیئر انسٹرکشنز دی تھیں، ریکی ہوئی جو ہم نے مراد سعید وغیرہ کی اوروں کی آڈیو لیکس بھی ہمیں پہلے آئیں کہ کس طرح سے ان کو علاقے دکھائے گئے، راستے دکھائے گئے، اور ایک قسم کے سلیپر سیلز جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا کہ جیسے ہی آرڈر ہوتا ہے اور جب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا ہے ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان کی گرفتاری، تو پھر تم نے اس پہ عملی جامہ پہنانا شروع کر دینا۔ تو فیض حمید جو ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ تو لمبا جائے گا، اس کا بھائی بھی اندر ہے، اور جتنی اس نے کرپشن کی ہے ذاتی لیول پہ اس کا جتنا بھی ذکر کریں کام ہے، اس کے لیے تو یہ پروگرام کے دورانیہ ہی نہیں ہے، کم از کم کوئی 200 منٹ کا پروگرام الگ سے کرنا پڑے گا اس کی کرپشن کا حال بتانے کے لیے، اور جو اس نے کیا بہرحال۔ اور اس کے ساتھ کئی لوگ ملے ہوئے تھے، ایسی بات تو نہیں ہے، وہ اکیلا تو نہیں تھا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ خود ہی فرعون بن جاتا ہے، اس کو پھر اس کا ہاتھ بٹانے والے ہوتے ہیں، ہاتھ بڑھانے والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو وہ لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، کئی لوگ مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ گرفتار ہیں، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ تعداد کیا ہے لیکن کئی ہیں، اور کافی پکڑے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر نظر ہے، اور ان میں سے کچھ حاضر سروس بھی ہیں اور ان سب کے اوپر نظر ہے۔ بشرا بیگم اور فیض کا نیکسس بڑا خوفناک نیکسس تھا۔ بشرا بیگم کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جو 26 نومبر کو انہوں نے کیا وہ ایکچولی عمران خان نہیں، فیض حمید کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ ساری گیم کر رہی تھی اور پلاننگ کر رہی تھی، بیک فائر ہو گئی اور زیادہ مشکل میں بھائی صاحب پھنس گئے۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اپنی اگر جان بچانی انہوں نے تو وہ خود بانی پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی کوشش کریں گے، آفر کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ جہاں اگر انہوں نے ایسی کوئی آفر بھی کی تو شاید ان کی آفر قابل قبول نہ ہو، کیونکہ خود بانی پی ٹی آئی کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی ایویڈنس ہے کہ 9 مئی میں ان کا کیا کردار تھا،
اور کیا کیا ان کے کہنے کی وجہ سے ہوا، ان کی اپنی وائس ریکارڈنگز آ گئی ہیں سامنے، سب کچھ ہے۔ تو اب یہ کتنی دیر چلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ 3 مہینے سے زیادہ چلے گا، بلکہ 3 مہینے سے شاید پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اب اس میں عمل درآمد کب ہوگا؟ اس میں 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے ایک کورٹ میں جائے گا اپیل کے لیے، پھر یہ سپیریئر کورٹ میں جائے گا، ایپلیٹ کورٹ میں اپیل کے لیے۔ تو ہمارا جو نظام ہے کورٹس کا اور پیشیوں کا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم لگ جائے گا فائنل اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر۔ لیکن یہ جو انیشل فیصلہ ہے یہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ فیض حمید جو ہے وہ پاکستان میں جو اس کو جانتا ہے، وہ چاہے آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں چاہے آپ اچھا نہیں سمجھتے، ایک بات آپ کو بتائے گا ہر آدمی کہ انتہائی مغرور آدمی تھا، ہے بلکہ تھا تو نہیں، اور اتنا کو غرور اس کو اپنی ذات کے اوپر تھا کہ علمان الحفیظ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے سے جس کو سوچ سکتا ہے کہ وہ جو ہے ایک ڈی جی آئی کو، ایک کور کمانڈر کو اس طرح سے لے کے بیٹھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دیا یہ واقعہ اور یہ چیز۔ تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مجھے اس میں کوئی وہ ابہام نہیں ہے کہ اس کو تو کیپٹل پنشمنٹ ہونی ہے، لیکن اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی سزا ہونی ہے۔ اگر پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان کی عنقریب 1-2 مہینے کے بعد کچھ رہائی ممکن ہے یا بیل پہ آ جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کیس کے ساتھ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ایک ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پہ نکل گئی ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے یہ، اور خاص طور فیض حمید کے لیے تو واقعی یہ بری خبر ہے، بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اب یہ چراغ پاکستان کی تاریخ کا گل ہوا، اور مجھے کچھ نہیں اس کے متعلق میں کہہ سکتا۔ بس یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب انسان کے پاس اچھا وقت ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی عقل کل ہوں اور میں ہی زور بازو والا ہوں۔ یہ فیض کو آج احساس ہو رہا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔